بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس آن لائن .com کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب تک ہم اللہ کی توفیق سے 30ویں پارے میں سے 6 صورتیں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق صحیح تجوید کے احکام کے ساتھ ان صورتوں کو یاد کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم ایک بہت چھوٹی سی جو صورت ہے قرآن العظیم میں، سورۃ الکوثر، آج وہ پڑھیں گے۔ بہت چھوٹی ہے لیکن بہت خوبصورت۔ پورا قرآن بہت خوبصورت ہے لیکن اس میں تجوید کے احکام بھی ہیں۔ اب تک ہم تجوید کی 3 فائلیں کھول کے پڑھنا سیکھ چکے۔ 3 احکام، 3 رولز۔ سب سے پہلا تھا غنہ، دوسرا تھا قلقلہ، تیسرا تھا اخفاء حقیقی۔ آئیے اب ہم اس وقت سورۃ الکوثر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا حرف اوپر والے اسکرپچر میں دیکھیں، پاکستانی، اس میں آپ کو الف نظر آئے گا، حقیقت میں یہ حمزہ ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، اور یہ حمزہ جا کے آگے نون سے مل رہا ہے۔ نون کے اوپر تشدید ہے، اور وہ ہم نے کون سا تجوید کا رول یہاں پہ لاگو ہوگا؟ غنہ، کیونکہ نون کے اوپر تشدید آ گئی تو ہم غنہ کریں گے۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر الف نا، اننا۔ اب دوسرا لفظ شروع ہو رہا ہے، وہ بھی حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، الف نہیں ہے وہ۔ دیکھیے دونوں اسکرپچر میں، پاکستانی اسکرپچر میں آپ کو الف نظر آئے گا، رسم عثمانی میں آپ کو حقیقت میں جو حرف ہے حمزہ وہ نظر آئے گا۔ اب حمزہ حلق کا حرف ہے جو تیسرے ہمارے حلق کے حصے سے نکلتا ہے، اس کے ساتھ ہی دوسرا حلق کا حرف آ رہا ہے عین، جو ہمارے دوسرے حصے سے نکلتا ہے۔ حمزہ زبر عین آ، اب ہم اسے پڑھتے ہیں عوام الناس ہم عین کو اپنے حلق سے نکال نہیں رہے، تو وہ حرف کیسے آئے گا؟ جب وہ نہیں آ رہا تو وہ لفظ کیسے درست ہوگا؟ پھر ہمارا پڑھنا کیسے درست ہوگا؟ بہت آسان ہے، حلق کے 6 حروف ہیں، بہت آسان۔ تھوڑی سی کوشش کرنی، منہ کو کھولیں گے، منہ کھولیں گے حلق کھلتا ہے۔ عادت نہیں ہے، آج سے کوشش کرتے ہیں۔ حمزہ زبر عین آ، اب تا آ گیا، تا کے اوپر زبر ہے، قرآن کا موٹا حرف ہے تا، اب وہ تا کے اوپر زبر ہے، دیکھیے وہ جا کے کس سے مل رہا ہے؟ 2 نقطوں والی یا، تا زبر یا تئی، آتئی، ہم اسے آتئی کر دیتے ہیں، وہ دوسرا والا تا پڑھ دیتے ہیں 2 نقطوں والا، بالکل غلط۔ جب ہم زبان کو اوپر پش کریں گے قوت کے ساتھ، اوپر کے تالو کے ساتھ جا کے زبان لگے گی اپنے تا کے مخرج میں، وہاں سے یہ تا ہی آئے گا اور موٹا ہی آئے گا۔ ہم نہیں کر رہے زبان کو اوپر پش، نہیں دھکیلیں گے اوپر، تو کیسے پھر وہ تا آئے گا؟ تا زبر یا تئی، آتئی، نون زبر الف نا، آتینا، کاف زبر لام کل، دیکھیں اب کل، اب یہاں پر پہنچ گئے ہم کل۔ اب اس کو دیکھیں، کاف کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کس سے ملا رہے ہیں؟ کاف زبر واو کو، کل کو۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے،
ہم اسے کل کو پڑھ دیتے ہیں. واو جو آ رہا ہے اس کو پڑھتے ہی نہیں ہے عوام الناس، اور وہ ہوٹ ہیں جب آپ واو پڑھیں گے. کل کو، کل کاف لام سے ملا، دوسرا کاف جا کے آپ کو ملا رہا ہے واو سے. کل کو، کاف زبر واو کو. اب ہمیں کل کو پڑھ جائیں، ہمارا پڑھنا غلط ہے. یہ انا اعطینا کل کو، صاد کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہے. اب آیت مبارکہ ختم ہو گئی، میں رک گیا تو را کے اوپر کا بھی زبر وہاں سے ختم. اب میں نے اس را کو پڑھنا ہے بغیر زیر زبر کے. اس کا حکم کیا ہے کہ را سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ اس را کے اوپر آ جائے گی. سا کے اوپر سا ہے پہلے، وہی حرکت اس پہ آ جائے گی. زبان کو ذرا سا اوپر کر دوں گا. کل کو سر، کل کو سر، یہ را کے اوپر زبر آ گئی. انا اعطینا کل کوثر. کل کوثر، کوثر پڑھیں گے غلط، کو غلط ہے، کو واو پڑھنا ہے. اور یہ بار بار آئے گا واو، یہ واو بار بار آئے گا. اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہوگا ہونٹوں کو آگے لانا ہے. جب اس کے اوپر زبر ہوگا تو یہ اسی طرح سے کو، لو، بو، سو ہوگی. جب پیش ہوگا واو سے پہلے حرف کے اوپر تو کو، بو، لو پڑھیں گے. انشاءاللہ بہت آسان ہے. انا اعطینا کل کوثر. 2 سیکنڈ کے لیے ہونٹوں کو آگے رکھ، کوثر، آرام سے. عادت ہو جائے گی چند دنوں میں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے. آیت نمبر 2. فصلی، فا سات سے ملا، فصل لی. اب پھر ہم نے لام کے نیچے زیر، لے نہیں پڑھنا، لام زیر لے، فصل لے نہیں، غلط بالکل. فصل لی. پھر دوسرا لفظ شروع ہے لی، لام زیر لی، را زبر با رب، با زیر بی، کاف زبر کا، لی رب بی کا، لی رب بی کا. لام کے نیچے زیر. اب 2 لام ساتھ آ گئے، دونوں کے نیچے زیر ہے. ہم اکثر عوام الناس پڑھ رہے ہیں فصل لے لے، بالکل غلط ہے. فصل لی ربی کا، را کے اوپر زبر آئی، زبان کو ذرا سا اوپر کر دیں. ربی کا. ون ہر، واو نون سے جا کے ملا، ون، انگلش کا ون پڑھ دیجیے. ون، ہونٹوں کو آگے لائے واو کی جیسے. ون، ہا زبر را ہر، ون ہر. ہا را سے ملی، را آلریڈی ساکن ہے، اس کے اوپر جزم آ گئی. اب اس کو بھی میں نے پڑھنا ہے، وہی را کا حکم کہ کیسے پڑھوں. اب زبان کو اوپر کر دیا کیونکہ ہا کے اوپر زبر تھی، وہ دیکھا پہلے، زبان کو اوپر کر دیا. ہر، ون ہر. فصل لی ربی کا ون ہر. اب آیت نمبر 3. حمزہ کے نیچے زیر ہے، نون سے ملے گا، نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے. وہی پہلا تجوید کا حکم جو سورۃ الناس سے ہم پڑھنا سیکھ رہے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، پڑھتے پڑھتے سیکھ چکے ہیں، وہ یہاں پہ اپلائی کریں گے. لیکن دیکھیے غور سے، اوپر والی سلائڈ پہ آپ کو الف نظر آئے گا، نیچے والی سلائڈ میں دیکھیں رسم عثمانی میں حمزہ نظر آئے گا. ایکچول میں حمزہ ہے، حقیقت میں حمزہ ہے. اب الف نہیں ہے. آیت نمبر 1 میں پہلی میں الف تھا، اس کے ساتھ مد، یہاں پہ نہیں ہے. بس غنہ کریں گے پورا. یہ زبان کو نون کے مخرج میں لگایا، وہاں سے آواز آئی، نون ناک میں لگے، گنگنایا، غنہ. اگر میں کر دوں انا تو میں نے غنہ نہیں کیا، نون پڑھا ہے، غنہ نہیں کیا، تو یہ میری تجوید کی غلطی شمار ہوگی. اب آئیے، شا، شین زبر الف شا، نی آ کا، شا نی آ کا، شا نی آ کا، شا نی آ کا غلط ہے. شا نی آ کا، شا نی آ کا. نے نہیں پڑھنا، نون کے نیچے، شا نی آ کا. اب ہا ہے، ہا کے اوپر پیش ہے،
اس کے ساتھ واو ہے، واو کے اوپر زبر ہے، ہا پیش ہو، واو زبر لام ول، ہونٹ کو آگے لائیے واو کو پڑھنے کے لیے، ہو ول۔ اب اوپر والی سلائیڈ میں دیکھیے یہاں پہ آپ کو الف نظر آئے گا، در حقیقت یہ حمزہ ہے۔ رسم عثمانی میں نیچے والی سلائیڈ میں دیکھیں آپ کو حمزہ نظر آئے گا، اس کے اوپر زبر ہے اور یہ با کے ساتھ جا کے مل رہا ہے، حمزہ زبر با۔ اب سوچئے یہاں پہ حمزہ زبر با، اب تجوید کا کون سا رول یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے؟ یہ وہ رول اپلائی ہو رہا ہے جس میں کہ 5 حرف ہیں، جی قلقلہ، با آلریڈی ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے۔ اب تا آ گیا، تا کے اوپر زبر، را آ گیا، را کے اوپر جو بھی کچھ ہے کیا ہے؟ ختم۔ اب یہاں پہ اب ترو، اب وہ ختم ہوا، ہم نے اسے ڈیلیٹ کیا وہاں سے، وہ ساکن کیا اس را کو، اب کیسے پڑھیں گے؟ واپس اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، را سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ تو وہ تا ہے، اس تا کے اوپر زبر ہے، وہی زبان کو ذرا سا اوپر، اب تر، یہ را پڑھی گئی۔ اور یہاں تا جو ہے خیال رکھیے 2 نقطوں والی تا ہے، بہت باریک اور لائٹ اور بہت سافٹ پڑھی جاتی ہے۔ اب تر، اگر اب تر کر دیا زور سے ہم نے اوپر لے جا کے اس کے تا کے مخرج میں زبان کو لگا دیا، ہمارا پڑھنا غلط ہو جائے گا۔ ان شانیک هو الابتر، یہاں پر بھی اس آیت مبارکہ میں 2 تجوید کے رول ہم نے سیکھے ہیں۔ نمبر 1 غنہ جو ہم سورۃ الناس سے پڑھ رہے ہیں، نمبر 2 قلقلہ جو ہم نے سورۃ الفلق سے پڑھنا سیکھا تھا، اب تک ہم اسے پڑھ رہے ہیں اور یہ بار بار آئیں گے۔ آئیے سورت کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ یہ ہے سورۃ الکوثر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی بقیہ زندگی میں اس قرآن العظیم کو تجوید کے احکام کے ساتھ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ولی التوفیق۔